ابراہیم نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم یعنی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک خصوصی ایام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر باندھنے کا حکم دیتے، وہ چادر باندھ لیتی تو پھر آپ اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 679۔ عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم میں سے کسی کے خصوصی ایام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوش و کثرت کے دنوں میں اسے تہبند باندھنے کا حکم دیتے، پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر اس قدر ضبط رکھتا ہو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 680۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے مخصوص ایام میں کپڑے کے اوپر ان کے ساتھ لگ کر لیٹ جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 681۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ابو قریب نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہا جب میرے مخصوص ایام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹ جاتے، اس وقت میرے اور آپ کے درمیان کپڑا حائل ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 682۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روئی دار چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اس اسنا میں میرے ایام کا آغاز ہو گیا اور میں کھسک گئی اور ان ایام کے کپڑے لے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے ایام شروع ہو گئے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ اوڑھنے کی ایک ہی روئی دار چادر میں لیٹ گئی۔ ام سلمہ نے بتایا کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ایک برتن میں غسل جنابت کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 683۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عمرہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تو اپنا سر گھر کے دروازے سے میرے قریب کر دیتے، میں اس میں کنگھی کر دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی ضرورت کے بغیر گھر میں تشریف نہ لاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 684۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیث سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں اعتکاف میں ہوتی تو قضاء حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی، اس میں کوئی بیمار ہوتا تو میں بس گزرتے گزرتے ہی اس سے حال پوچھ لیتی، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے میرے پاس حجرے میں سر داخل فرماتے تو میں اس میں کنگھی کر دیتی۔ جب آپ اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں کسی حقیقی ضرورت کے بغیر داخل نہ ہوتے۔ ابن رمح نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے کے بجائے جب سب لوگ اعتکاف میں ہوتے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 685۔ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں مسجد سے میری طرف سر نکالتے تو میں ایام خصوصی میں ہوتے ہوئے اس کو دھو دیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 686۔ ہشام نے کہا عروہ نے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر میرے قریب کر دیتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور میں حیض کی حالت میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 687۔ اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ایام مخصوصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 688۔ اعمش نے ثابت بن عبید سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے،
اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے مسجد میں سے جائے نماز پکڑا دو۔ کہا میں نے عرض کی میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 689۔ حجاج اور ابن ابی علیہ نے ثابت سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں مسجد سے آپ کو جائے نماز پکڑا دوں۔ میں نے عرض کی میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 690۔